توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، اے قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا وہ ستارے نہ رہے۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کی تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ جس کے دل میں صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ کرے سجدے یہ گناہ معاف نہیں۔ دل میں بغض صدیق بدن پر حج کا لباس، یہ اس کے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ ماہدین شہر، سربکف سرفروش مجاہد مباحث غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک توحید و سنت کی پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کے شہر دارالدین پناہ میں، آپ کے علاقہ کی جامع مسجد میں بسلسلہ ختم قرآن کریم کے عنوان سے معمن اس عظیم الشان بارونق روح پرور محفل میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خدا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے آنے کے بعد کافی سارے حضرات آپ سے مخاطب ہوئے، بہت ساری چیزیں نوٹ کرتا رہا، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ یہاں آئے ہو تو کسی نیت سے آئے ہوں گے؟ بولو یار، سارے بولو۔ تو وہ نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ پکی بات ہے، مکر تو نہیں جاؤ گے؟ مکرو گے تو نہیں؟ حالانکہ مکرتے ہو پھر بھی پوچھ رہا ہوں، مکرو گے تو نہیں؟ پکی بات ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے آئے بیٹھے ہو اور بات بھی اللہ اس کے رسول کی ہو رہی ہے، آپ میں اتنی سستی اور پریشانی اور ٹینشن کیوں ہے؟ پہلا سوال، غلط تو نہیں ہے؟ بولو قاری صاحب کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے، اور آپ کتنی خوبصورت سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ یہ تو ابھی میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی پھر سبحان اللہ اچھی کہہ رہے ہو۔ قاری صاحب تو قرآن پڑھ رہے تھے پھر بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی سبحان اللہ کمزور تھی، اس بات کو تسلیم کرو۔ کہتے ہیں ماننے والے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ ساتھی زیادہ ہیں، یہاں کچھ ساتھی کم ہیں، تو یہ جگہ پر کر لیں۔ یہ حصہ دور ہے، یہ حصہ تھوڑا سا قریب ہے۔ اب میں ان دور سے لوگوں سے مخاطب ہوں اور قریب حصہ خالی پڑو تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جو ساتھی آخر میں بیٹھے ہیں نا وہ کھڑے ہوں اور اس حصے میں آ جائیں تاکہ یہ حصہ بھی پورا ہو جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات، آج ہمارا یہ جذبہ ہے، ہمارا عزم ہے، توجہ جو اٹھ رہا ہے اسے اٹھنے دو، آپ بھی طرف دیکھو۔ طرح نے کہا نا کہ آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سنو، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔
آپ نے ایسا نہیں کرنا. جب آپ میری آنکھوں میں دیکھو گے، میں آپ کی آنکھوں میں دیکھوں گا، پھر نہ آپ سے سنا جائے گا نہ ہم سے بات ہوگی. ایسا ہی ہے. آپ نے صرف مجھے دیکھنا ہے اور بات کو سننا ہے. دو باتیں کر لی ہیں. تیسری بات یہ، آج اگر اعلان کر دیا جائے کہ پاکستان کے اندر ایسے حالات آ گئے ہیں کہ ہندوستان سے جنگ کا خطرہ ہے، اور پاکستان کے اندر وہ کون مجاہد لوگ ہیں جو پاکستان کی سربلندی کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے آبرو کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر ہندوستان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ جہاں جوان کھڑا ہوگا وہیں اس قوم کے بزرگ بھی کھڑے ہوں گے. ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بزرگ بھی ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اب مجھے ان بزرگوں سے تو گلہ شکوہ ہے نہیں، چونکہ وہ بزرگ ہیں، تجربے میں بھی زیادہ ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہیں، ہر لحاظ سے ہم سے بڑے ہیں. شکوہ تو ان جوانوں سے ہے کہ جو اتنے بڑے جذبے کو اپنے سینے میں رکھے ہوئے ہیں، پر رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ اور صحابہ میں پھر اہل بیت اور اہل بیت کے ساتھ اللہ کی توحید سننے آئے بیٹھے ہیں، اور پھر بھی دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کے. آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ مجھے آپ کی نہیں آئی ہے. کم سے کم جوان کو ٹیک لگا کے نہ بیٹھے گا. ہاں، لیکن اب وہ جوان بھی بیچارہ کیا کرے؟ اب وہ جوان بھی بیچارہ کیا کرے؟ اب وہ ڈالتا بھی ڈالتا نہیں رہا، اب وہ چاول بھی چاول نہیں رہے، اب وہ انڈا بھی انڈا نہیں رہا، اب وہ مرغی بھی مرغی نہیں رہی. غلط تو نہیں کہہ رہا یار؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو تازہ کرنے کے لیے تھی، اور الحمدللہ میں اس میں 95% کامیاب ہو گئی ہوں. آپ تازہ ہو گئے ہو. اب عنوان کی طرف آتے ہیں. بھائی فاض فاروقی نے قرآن مجید حفظ کیا، یعنی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. قرآن ہے، عام کتاب نہیں ہے، عام کلام نہیں ہے، عام بات نہیں ہے، عام جملے نہیں ہیں، عام الفاظ نہیں ہیں، عام حروف نہیں ہیں. لفظ ضائع نہ کیجئے گا، اللہ کا کلام ہے. آسمان سے جناب جبریل جناب رسول اللہ تک لے کے آئے ہیں، اور جناب رسول اللہ نے اس قرآن کو مکے اور مدینے میں پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، نمازوں میں تلاوت کی ہے، عبادت میں تلاوت کی ہے، رب کو راضی کرتے ہوئے تلاوت کی ہے، غار میں تلاوت کی ہے، پہاڑ پہ تلاوت کی ہے، گھر کے حجرے میں تلاوت کی ہے. رب کے قرآن کو آقا علیہ السلام نے 24 گھنٹے پڑھا ہے، ہر لمحے پڑھا ہے، ہر وقت پڑھا ہے، ہر لمحے پڑھا ہے. اور پاک پیغمبر نے جب اس قرآن کو پڑھا ہوگا اور سننے
सवा लाख पैगंबर में कोई एक पैगंबर बताओ, सवा लाख नबियों में कोई एक नबी बताओ, सवा लाख रसूलों में कोई एक रसूल बताओ जिसकी ज़बान पे आमना के लाल का जिक्र नहीं है, जिसकी ज़बान पे आमना के लाल के तज़किरे नहीं है, अरे जिसकी ज़बान पे आमना के लाल की बातें नहीं है और पैगंबर कहते चले जाते अल्लाह मुलाकात करवा देना, अल्लाह दीदार करवा देना, अल्लाह ज़ियारत करवा देना। रब जवाब देते हैं ज़ियारत भी कराऊंगा, मुलाकात भी कराऊंगा, कचहरी भी कराऊंगा, गपशप भी कराऊंगा, अरे जो नहीं कराऊंगा, जो नहीं कराऊंगा, जो नहीं कराऊंगा, मेराज की रात सबको जमा कर लूंगा, आदम से लेके ईसा तक के पैगंबरों को अक्सा में जमा करूंगा, इसे बुला लूंगा और तमाम के दरमियान से इसे गुजार कर मुसल्ले पर खड़ा कर दूंगा, तारे दीन बना के लोगों मुसल्ले पर खड़ा कर दूंगा, तारे दीन बना के लोगों मुसल्ले पर खड़ा कर दूंगा और मुसल्ले पे खड़ा करके इसे इमाम बना दूंगा, नबीयों को मुक्तदी बना दूंगा, इसे इमाम बना दूंगा, नबीयों को इसके पीछे चलने वाला बना दूंगा, इसे इमाम बना दूंगा, इन्हें मुक्तदी बना दूंगा और न सिर्फ मुक्तदी बनाऊंगा बल्कि इसकी इमामत करवा के तनख्वाह दे दूंगा, एजाज दे दूंगा, मकाम दे दूंगा, रुतबा दे दूंगा, सारे नबी नबी होंगे, ये नबियों का भी इमाम होगा। सबको बुला लूंगा, सबको जमा करूंगा, मुसल्ला इसे दे दूंगा, ये आगे होगा, ये पहले पहले होगा। इंसान का ज़हन है ना, अल्लाह बनाया पहले ठीक है पर भेजा तो आखिर में है ना, भेजा तो आखिर में है ना, फिर मुसल्ला पहले दे दिया, रब ने जवाब में कहा भेजा आखिर में इसलिए क्योंकि अब इसके बाद दरवाजा बंद करना था। आप जाग नहीं रहे, आप नहीं जाग रहे। कल में एक जगह था, मजमा थोड़ा था लेकिन ऐसे नहीं था। एक मदरसे में मोहतमिम होना, वो कहते हैं बच्चे 4 हों पर पढ़ने वाले हों। इतने बड़े बड़े मजमे हो और अल्लाह का जिक्र ना कर सके तो क्या मजमे हो। अब मुझे बताओ इस पुरफितन दौर में आपकी और मेरी जबान से अल्लाह का जिक्र ना हो सके तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी करते रहो सब जाया होगा। अल्लाह का जिक्र नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह का जिक्र हो गया, मोहब्बत से हो गया, दिल से हो गया, इखलास से हो गया तो कामयाब हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? मुसल्ला दे दिया, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, तमाम को पीछे खड़ा कर दिया, इसे आगे खड़ा कर दिया। बल्कि एक खतीब सराकी में कहने लगा, वो कहता है अल्लाह इसे बेच के सबको ये बात समझाने लगे, दुनिया के लोगों और दुनिया के नबियों पैगंबरों, तुम्हें होगा अपने हुस्न पे मान होगा, तुम्हें होगा अपनी खूबसूरती पे मान होगा, तुम्हें होगा अपने मकाम पे रश्क होगा, अपने मर्तबे पे फख्र होगा। इसे बेचने के बाद सबको अपनी ज़बान से ये कहना पड़ेगा रब का फैसला दुरुस्त है। इसे आखिर में बेच के दुनिया को बता दिया ना कोई इससे पहले था और ना कोई इसके बाद होगा। इस जैसा आएगा नहीं, जोर से नहीं, और जोर से नहीं, जोर से नहीं। आप में से किसी एक बंदे को भी अगर घर भेजा जाए ना और फिर वो नाराज हो जाए घर वालों पे, तो इन सबसे ज्यादा उसे ही की आवाज होती है। और एक आदतों को मैं समझावा था अजीब लगता, उसे की आवाज ज्यादा होगी, गुस्सा होगा ना, चलो गुस्से से ना बोलो, प्यार से ही बोल दो।
جتنے بیٹھے ہو نا سب ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دو آپ یقین کرو پچھلی سبحان اللہ سے زیادہ ہے. اب میں نے کہا نہیں ہے سبحان اللہ کو، میں نے صرف بتایا یہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں محبت. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ خطیب تقریر کر رہا تھا نا تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا، اس پر کہنا چاہیے تھا استغفر اللہ. پٹھان بیٹھا تھا سبحان اللہ. کیا کہنے لگا؟ خطیب صاحب حیران، بھائی میں نے کہا کیا ہے؟ کہ مڑا اس کو چھوڑو. مڑا اس کو چھوڑو. آپ نے جب ہاتھ سے یوں کیا نا بہت مزہ آیا. ہم کو مزہ آیا تو خود نکل گیا سبحان اللہ. آپ بھی ایسا نہ کرو، بات کو سمجھو اور کہو سوچتے بہت ہو. حالانکہ یہ میرا کام نہیں ہے، میرا کام ہے جو میں بات کرنے ہے وہ کروں اور چلا جاؤں. لیکن میں کہتا ہوں جب میں اپنے ایمان کو پیش کر رہا ہوں تو کم سے کم ان کا ایمان بھی ساتھ ساتھ چیک کیوں نہ کرتا ہوں. اور اس میں آپ کا فائدہ ہے. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگے گا، درخت کا سایہ اتنا بڑا ہوگا کہ ہر کی نظر کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے. سایہ ختم سایہ ختم نہیں ہوگا. وہ درخت ہوگا جہاں جہاں اس کا سایہ ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا. کتنے لوگ جنت میں پلاٹ لیں گے؟ اب آیا مزہ. بات ساری محبت کی ہے، بات ساری. لیکن جب کسی کو ہو جاتی ہے نا پھر وہ کسی کے سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے. اور میں بات صحابہ کی محبت کی کر رہا ہوں. صحیح کر رہا ہوں؟ اللہ نے اسے بڑا انمول بنایا اور اس کی زبان سے جاری کروا دیا. الحمدللہ سے شروع کیا، والناس تک پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہی، آقا بیان کرتے رہے، قرآن کی تلاوت شریعت ہوتی رہی. اللہ کے رسول مدینے میں بھی پڑھتے رہے، اللہ کے رسول مکہ میں بھی پڑھتے رہے، صبر میں بھی پڑھتے رہے، جہاں جا کے قرآن پڑھتے رہے. اور یہ بھی میرے پاک پیغمبر کا اعجاز اور میرے پاک پیغمبر کی عظمت تھی کہ اور نبیوں کو بھی اللہ نے کلام دیا، اور نبیوں کو بھی اللہ نے صحیفے اور کتابیں نازل کی. لیکن جب کتاب اور صحیفے کے نازل ہونے کا وقت آتا تو اللہ بلا لیتے،
نہ ہوں یہ رستے میں رکاوٹ نہیں ہوا کرتے. پیغمبر جدھر جدھر کلام دنیا کے لوگوں ہر نبی کو ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات عطا کیے. کوئی پیغمبر معجزے سے خالی نہیں ہے. ہر پیغمبر کا اپنے زمانے میں معجزات مول ہے. ہر پیغمبر کے زمانے میں معجزہ لاجواب اور بے مثال ہے. ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزات سے مالا مال فرمایا ہے. دنیا کے لوگوں کسی پیغمبر کا معجزہ اس پیغمبر کے دنیا سے چلے جانے کے بعد معجزہ باقی کبھی نہیں رہا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا کہ جناب موسیٰ پانی پہ پتھر پہ ڈنڈی مارتے ہیں, اللہ کی قدرت سے رستے بنتے ہیں. پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی بنتے ہیں. اور جناب موسیٰ فرعون کے مقابلے میں آنے والے ان سانپوں کے سامنے اس لکڑی کو پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے اور سب کو کہا جاتا ہے یہ معجزہ حضرت موسیٰ کا تھا. اور میرا ایمان عقیدہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں آج کے دور میں وہ آسا اور وہ ڈنڈا کسی کو مل بھی جائے تو کوئی پتھر کو پانی نہیں بنا سکتا, پانی میں رستے نہیں بنا سکتا. لیکن ایک معجزہ اللہ نے آمنہ کے لال کو دیا, عبداللہ کے رکھتے جگر کو دیا, ساقی ہے کوثر کو دیا, شافی ہے معاشر کو دیا, جانے جان کو دیا, محبوب خدا کو دیا, خیر الورا کو دیا, بدر دجا کو دیا, شمس زحا کو دیا, عین و عیا کو دیا. ارے کسے دیا؟ جس کے لیے کہا یہ واللیل کی زلفوں والا ہے, یہ علم نشرح کے سینے والا ہے, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والا ہے. ارے یہ حسن کائنات ہے, جلال کائنات ہے, جمال کائنات ہے, رعب کائنات ہے, تکتبہ کائنات ہے. ارے یہی تخلیق وجہ کائنات ہے, یہ عزتوں والا ہے, مقام والا ہے, خوبیوں والا ہے, اوصاف والا ہے, کمال والا ہے. اسے ابو بکر, عمر, عثمان, علی کا پیغمبر کہتے ہیں. اسے رقیہ, فاطمہ, زینب, ام کلثوم کا بابا کہتے ہیں. اسے جناب حسنین کریمین کا نانا کہتے ہیں. ارے یہ وہ ہے جسے دنیا امام الانبیاء, قائد الانبیاء, فخر الانبیاء, جد الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ دیا جس معجزے کو دنیا قرآن کہتی ہے. آپ دیکھیں نا جنریٹر لگوانے کے لیے, جنریٹر تیار کرنے کے لیے آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے تو بچوں خراب ہو گئی نا, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کتنی قیمتی بات ہو رہی تھی, قیمتی بات ہو رہی تھی. یہیں سے میں اور آپ اپنے ایمان کو پہچاننے کی کوشش کریں. آج ہمارے ساتھ یہ جو معاملات ہیں کیوں ہیں؟ ایمان کا معیار نہیں رہا. کہتے ہیں نا وہ دیسی کی بھی دیسی کی نہیں رہا. ایسے تو اب تیرا میرا ایمان بھی اس جیسا نہیں رہا. رہا ہے اب تو حق بات کہنے سے ڈر لگتا ہے, نہیں لگتا؟ کہنا دور کی بات ہے, سننے سے بھی ڈر لگتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا, بولو یار, غلط تو نہیں کہہ رہا. اگر کوئی بندہ نا اسکول میں ٹیچر ہے, اسے بلاؤ, آؤ بھائی آقا کی تعریف ہوگی, صحابہ کا تذکرہ ہوگا, وہ کہتا ہے یہ کون کا, یہ آئیں گے, کہ بھائی نوکری پیاری ہے ہمیں. غلط تو نہیں کہہ رہا, بولو یار. کیا کہتا ہے؟ نوکری پیاری. اگر دل میں کہیں کسی کونے میں محبت ہوگی بھی تو چادر لپیٹ کے آئے گا, کونے میں بیٹھا سن رہا ہوگا, کیا کہے گا؟ میں آیا تھا, میں نے سنا مولوی صاحب اچھا بول گیا, آیا تھا میں نے سنا مولوی صاحب اچھی باتیں کہہ رہا تھا. اور بھائی جب تو نے آنا ہی تھا تو صاف ستھرا تھا. وہ کہتا ہے نوکری کا مسئلہ ہے. کیا کہتا ہے؟ نوکری کا مسئلہ ہے. بھائی ہوگا, کسی کی نوکری کا مسئلہ ہوگا, کسی کی دکان کا مسئلہ ہوگا,
کسی کی تجارت کا مسئلہ ہوگا، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی امامت خطابت کا مسئلہ ہوگا، کسی کے مسئلے کا مسئلہ ہوگا، پر صحابہ کے غلاموں کے لیے ایک بات واضح ہے کہ آج مسئلہ صدیق کی صداقت کا ہے، آج مسئلہ صدیق کی صداقت کا ہے، اور دنیا کے لوگوں آج بھی کوئی بندہ اگر صدیق کی صداقت کے لیے نہیں بول سکتا تو وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہ ڈھونڈے۔ اور سنو وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہیں ہے، کتنا بڑا جج اور پروفیسر کیوں نہیں ہے، کوئی بھی ہے، صحابہ کے لیے نہیں بول سکتا نا، رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ نا یار، صحابہ کا دفاع کس کی ادا ہے؟ اللہ کی۔ کس نے کیا ہے صحابہ کا دفاع؟ بولو یار، ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میری بات سنو، مجھے جواب دو۔ جب اللہ کا قرآن اتر رہا تھا، قرآن کہہ رہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، دنیا کے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے ناس لے آئے۔ اللہ یہ ناس کون ہے؟ چلے جاؤ بریلوی مکتبہ فکر کے پاس چلے جاؤ، اہل حدیث مکتبہ فکر کے پاس چلے جاؤ، تمام مکتبہ فکر جتنے مسلمان ہیں، وضاحت کے ساتھ جملہ غور سے، جتنے مسلمان ہیں تمام مکتبہ فکر اور تمام مسلک کی کتابیں اور تفسیر اٹھا کے دیکھو، ناس سے مراد صحابہ ہیں۔ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ میں وہ لفظ کہنا مناسب نہیں سمجھتا اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ پیغمبر موجود تھے؟ بولو یار، آخری اللہ کا پیغمبر موجود تھا اس وقت؟ پیغمبر یہ قرآن پیغمبر پہ اترا تھا کہ اور اترا تھا؟ پیغمبر کو پتا تھا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو یار، پتا تھا؟ جواب دیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ قرآن آپ کو اتر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کا تنقید کر رہے ہیں، صحابہ آپ کے یار ہیں نا، آپ جواب دو نا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میں کیسے بولوں، میں کیا بولوں؟ اللہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کیا کرو گے؟ رب جواب دیتے ہیں مسئلہ صحابہ کی عزت کا ہے، مسئلہ صحابہ کے ناموس کا ہے، مسئلہ صحابہ کے تقدس کا ہے، مسئلہ صحابہ کے ایمان کا ہے، مسئلہ صحابہ کی حقانیت کا ہے، مسئلہ صحابہ کی عزت و عظمت کا ہے۔ کوئی نہیں بولے گا، آج رب خود بولے گا۔ کون بولے گا؟ اور رب بول پڑا۔ اللہ کی قسم آسمانوں کا رب بول پڑا، اللہ کی قسم کائنات کا رب بول پڑا، رب محمد کی قسم زمین اور آسمانوں کا رب بول پڑا۔ الا انہم هم السفہاء۔ اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں، صحابہ کو برا بھلا کہنا اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ اور زور سے ایک بات یہاں اور بھی سنتے چلیں جائیں، جتنی دیر آپ چلیں گے تو چل پاؤں گا ورنہ بند ہو جاؤں گے۔ میں نے کوئی عنوان شروع کیا، اس عنوان کو کنارے لگنے دینا اور ساتھ چلنا، ایسے نہ کرنا امام صاحب آگے چلو نا، ہم آگے یہ پیچھے، اور اتنا پیچھے کہ مسجد سے باہر، ایسا نہ کرنا۔ الا انہم السفہاء، صحابہ کی گستاخی، صحابہ کی تکفیر اہل علم کا شیوا نہیں ہے۔ مولوی صاحب یہ بات کر رہے ہو، کوئی دلیل بھی رکھتے ہو؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں، انہیں خبر نہیں ہے
اگر یہ علم رکھتے تو صحابہ کو برا بنا صحابہ کی گستاخی اللہ کی قسم 35 سال پہلے والا پیغام ہے صحابہ کی گستاخی کرنا چوڑے لوگوں کا کام ہے صحابہ کی تکفیر کرنا بنگیوں کا کام ہے صحابہ کی تکفیر کرنا شیطان کا کام ہے صحابہ کی تکفیر کرنا جہنمی لوگوں کا کام ہے صحابہ کی تکفیر اچھے لوگوں کا سیوا نہیں ہے اچھے لوگوں کا کام ہے تن من دھن دے دینا اچھے لوگوں کا کام ہے وجود کو پیش کر دینا اچھے لوگوں کا کام ہے عزت قربان کر دینا اچھے لوگوں کا کام ہے جان کی بازیاں کھیل جانا اچھے لوگوں کا کام ہے اولاد بھی پیش کر دینا اچھے لوگوں کا کام ہے ہتھیلیوں کو پہن لینا اچھے لوگوں کا کام ہے پیغمبر کی ادا بیان کرتے ہوئے جیلوں کو پاک کر لینا پر ایک لمحے کے لیے ایک وقت کے لیے ایک گھڑی کے لیے صحابہ کے دشمن کو موقع نہ دینا یہ کس کا کام ہے اچھے لوگوں کا اور ان اچھے لوگوں میں جس سب سے اچھے بندے نے اس کام کی شروعات کی ہے اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے کیا کہتی ہے کیا کہتی ہے اسے دنیا ابو بکر کہتی ہے دنیا کے لوگوں غار میں ایک ایک سوراخ ایک ایک فتنے کو بند کرنے کے بعد جب ایک سوراخ بچ گیا تو ابو بکر نے کہا تھا اب تمام سوراخوں کا دار و مدار اس ایک سوراخ پر ہے اب جو بھی آئے گا اسی سوراخ سے آئے گا اور ابو بکر قطعاً یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ابو بکر زندہ ہے اور اس سوراخ کو کھلا چھوڑ دے اس سوراخ کو کھلا چھوڑ تو ایڑی لگا دی اللہ کی قسم زور سے لگا دی دھکا دے کے لگا دی پھنسا دی کہنا تو مجھے ڈال دیا اس سوراخ میں اپنا پاؤں بغیر کچھ سوچے سمجھے اور ایک بات ذہن میں لکھو محبتوں میں سوچا نہیں جاتا یہ سبق ابو بکر نے پڑھایا ہے جب پیار ہو جائے نا آقا سے اور پھر ایسا ہو جائے پھر سوچا نہیں جاتا پھر سوچنا مسلمان کا کام نہیں کیا ہوگا اگر میں ایسا کر بھی لوں تو کیا ہوگا اچھا یوں ہوگا میں نہیں کرتا یہ مسلمان ہے اسے مسلمان کہتے ہیں آپ کہو گے اللہ اس کے رسول کے کاغذات میں مسلمان نہیں اللہ کے فیصلے میں رسول اللہ کے فیصلے میں ایسا بندہ مسلمان مومن کہلانے کا حقدار دیکھیں مسلمان پہ 3 چیزیں لازم ضروری ہیں پہلی چیز کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے نا اسے ہاتھ سے روک لے جرات ہے نا نہیں روک سکتا تو زبان سے روک لے اتنی بھی ضرورت نہیں ہے کم سے کم دن میں اس کے لیے یہ تو کہہ سکتا ہے یہ غلط ہے یہ کس کا حق ہے مسلمان کا اور ابو بکر کو گالی دی جائے ابو بکر کی تکفیر کی جائے ابو بکر کو کافر اور راسب علیہ اللہ کہا جائے مسلمان کیا یہ مولویوں کا کام ہے یہ تو مفتیوں کا کام ہے یہ تو مدرسے والوں کا کام ہے لیکن یاد رکھیے مدرسے والے یہ مفتی یہی مولوی جنت میں چلے جائیں گے تو کہاں جائے گا جنت میں جانا چاہتا ہے نا تو جس علی نے جنت کی مہر لگانی ہے تو صدیق سے مشورہ کر کے لگانی ہے ایسے مہر نہیں لگانی شریعان گستاخی کر رہے ہیں شریعان بازاروں میں برا بھلا کہہ رہے ہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے بھئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہاتھ سے زبان سے بھی نہیں روک سکتا میں کمزور ہوں اللہ لیکن میں اپنے دل سے تو روک سکتا ہوں نا میں اتنا بغیرت اور کمینہ اور کمزرف بھی نہیں ہوں میں صدیق کے نام پہ کھاتا بھی رہوں صدیق کے نام پہ پلتا بھی رہوں صدیق کے نام پہ جوانیاں بھی عیش بھی کرتا رہوں مزے بھی کرتا رہوں اور پھر صدیق کی عزت کے لیے بول بھی نہ سکوں اگر نہ بول سکوں تو مجھ سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں میں جتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جاؤں میں جتنا بڑا خطیب کیوں نہ بن جاؤں میں جتنا بڑا ادیب کیوں نہ بن جاؤں تقوی والا کیوں نہ بن جاؤں میں اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کیوں نہ کر دوں اگر ابو بکر اور ابو بکر کی بیٹی کے لیے نہیں بول سکتا مجھ سے بڑا بدبخت کائنات میں کوئی نہیں یہ غیرت مند
غیرتوں کا کام ہے، بغیرتوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ بغیرتوں کا کام نہیں ہے۔ بغیرتوں کا کام آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کا یہ کام ہے، اور غیرت مندوں کا کام اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ ان کا کام ہے۔ بات ساری مزے کی ہے، بات ساری۔ کسی کو چھری چلانے میں مزہ آتا ہے، کسی کو چھری کے نیچے کٹنے میں مزہ آتا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کسی کو مارنے میں مزہ آتا ہے تو کسی کو مر جانے میں مزہ آتا ہے۔ بات ساری مزے کی ہے۔ حضرت فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے موت کا وقت مقرر ہے، اپنے وقت سے پہلے کسی کو آئی ہو تو بتاؤ۔ یہ بتا سکتا ہے؟ مسلمان تو نہیں بتا سکتا، بلکہ کافر بھی نہیں بتا سکتا۔ اپنے وقت سے پہلے نہیں آئی، نہ کبھی آئی ہے، نہ کبھی اس نے آنا ہے۔ جب آنا ہی وقت پہ ہے، کیوں نہ ابو بکر کے لیے آ جائے، کیوں نہ عمر کے لیے آ جائے، کیوں نہ عثمان کے لیے آ جائے، کیوں نہ علی کے لیے آ جائے۔ دنیا کے لوگوں، دنیا کے ایک مخصوص چھوٹے سے طبقے میں حضرت ابو بکر کو نشانہ بنایا، اسے خبردار کرو، اسے بتاؤ کہ باز آ جاؤ۔ ابو بکر کوئی عام نہیں ہے، ابو بکر اکیلا نہیں ہے، ابو بکر تنہا نہیں ہے، ابو بکر لوارث نہیں ہے۔ آج بھی پاکستان میں کچھ ماہر اللہ نے ایسے بھی پیدا کیے جنہوں نے غیرت مند بچوں کو پیدا کیا ہے، وہ ابو بکر کی ایڑی کی طرح سوراخ میں گھس جائیں گے، مقابلہ کر چھوڑیں گے، جوابیاں دے دیں گے، جان دے دیں گے، وجود کے ٹکڑے کروا دیں گے۔ کسی موسی کو، کسی لانتی کو ابو بکر تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ آپ اور میں کیا پہنچنے دیں گے؟ وہ جاتا ہی نہیں ہے، وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی اس رات تو آیا تھا، کہنے والے کہتے ہیں دیدار کرنے آیا تھا۔ جاگ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے کہ جاگ رہے ہو؟ اپنی بات میں نہیں سمجھ آئیں گے آپ کو؟ اس رات تو آ گیا تھا، جب اس نے دیکھا میں تو اتنی کوشش کرتا رہا، میں تو اتنا تعلق توڑتا رہا، میں تو بڑے پروپیگنڈے کرتا رہا، یہ تو بول بھی سنا لیا۔ یارو مقام کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ مرتبے کو پہچانتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو ساتھ چلنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ رب نے گود میں سلا کر ابو بکر کو 3 دن اور 3 راتیں آقا کا دیدار کروا کر دنیا کے تمام کافروں کے عزائم کو مٹی میں ملا دیا اور دنیا کو پیغام دے دیا، یہ دنیا کی وہ جوڑی ہے، اسے قیامت کی صبح تک کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، اسے جدا کوئی جدا کر نہیں سکتا۔ اور جب وہ سانپ آ رہا تھا نا، رنگ کا کالا تھا، کیا تھا؟ پھر مجھے بتاؤ، آپ نے بھی یہ سنا ہے کالا تھا؟ گورا تو نہیں تھا، سفید تو نہیں تھا، پیلا نیلا تو نہیں تھا؟ بولو یار، پاکستان سے تو نہیں کیا تھا، عرب سے آیا تھا، سوراخ میں سے آیا تھا۔ اسے راستے میں دوستوں نے روک لیا تھا، اس کے اپنے دوستوں نے، نہ جاؤ۔ کیا کہا تھا؟ کیوں نہ جاؤں؟ کام نے بہت کوشش کی ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے، تو نہ جا۔ تو اس نے کہا تھا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میرے جملے کی گہرائی تک پہنچ جاؤ۔ کالا نہیں، اس نے کہا بس مجھے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ہے، بہت کوشش کی ہے، یہ جدا نہیں ہوئے۔ اس نے کہا تم نے کوشش کی ہے نا، ناکام ہو گئے، مجھے کیوں روکتے ہو؟ مجھے بھی کرنے دو۔ تو انہوں نے اسے پیچھے سے کہا تھا جا تو رہے ہوگا تو ذلیل ہی، چلا جا، چلا جا، تجھے اجازت ہے، لیکن ذہن بنا کر نہ، تمہیں ہونا ہی ذلیل ہے۔ اس نے ایک ڈنگ مارا، عاشق ہلا نہیں، دوسرا ڈنگ مارا،
دیوانہ ہلیا نہیں، تیری جان ڈانگ مارا مستانہ ہلیا نہیں۔ اور ہمارے لکھا ہے 12 مارے، بعض نے لکھا ہے 10 مارے، بعض نے لکھا ہے 17 مارے، لیکن مارے تو صحیح۔ پر ابو بکر ہلا اللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹیک لگا کر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلے تو گود میں پڑے کہ چہرے پہ نہیں جاتا بلکہ اس کے پیٹ پہ گرتا ہے، قمیص پہ گرتا ہے، کپڑوں پہ گرتا ہے۔ یہ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھا تھا، پھر بھی ہلا، پھر بھی ہلا، پھر بھی تڑپا، پھر بھی مچلا۔ کسی نے کہا تکلیف نے ستایا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ علماء یہ میرا تخیل ہے، علماء یہ میرا وجدان ہے، یہ میری عقیدت ہے، یہ میری الفت ہے کہ ابو بکر کو درد نے نہیں ستایا بلکہ ابو بکر کی آنکھ سے جو آنسو کا قطرہ نکلا وہ رب نے خود نکالا، رب نے خود نکالا دنیا کو بتانے کے لیے۔ اگر درد ہوتا تو یہ ہلتا، تکلیف ہوتی تو یہ تڑپتا، یہ تڑپا نہیں، ہلا نہیں، مطلب درد نہیں ہوا۔ اگر ہوا بھی تو عاشق کتنی مستی میں تھا، پرواہ ہی نہیں کی ہے۔ کیسے کرتا یارو، کیسے پرواہ کرتا، پہلے خواہش کر چکا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری آنکھ کو نبی کا چہرہ کو دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ جب خواہش کر چکا تھا پھر رب نے مقام ایسا دے دیا، ابو بکر بستر بنا۔ اللہ بستر کیسے بناؤں؟ ابو بکر ٹانگوں کو سیدھا کر، آج تکیے پہ نہیں تیری ٹانگ پہ سر رکھوا کر دنیا کو بتاؤں گا اگر یہ نبیوں کا امام ہے تو گود میں سونے والا اگر نبیوں کا امام ہے جس کی گود میں ہے وہ صحابہ کا امام ہے۔ کیا ہے؟ صحابہ کا امام ہے۔ ٹیک نہیں لگایا، ٹیک ایسے بیٹھا ہوا تھا نا، ایسے نہیں کرا تھا نا، دیکھ رہا تھا اللہ یہ وہ صحابہ نہیں، نیلا سیدھا سجا یہی ہے، علم نشرح لک صدرک یہی ہے، یاسین یہی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ یہی ہے۔ اللہ یا ایھا المزمل یہی ہے، یا ایھا المدثر یہی ہے۔ اللہ جس کی شان میں قرآن اترا وہ یہی ہے۔ ابو بکر تیری آنکھیں دیکھ کر فیصلہ کر یہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ابو بکر قرآن پڑھتا رہا، اللہ کی قسم نبوت کی ہی نہیں بلکہ چہرے کے ایک ایک نقش کی تعریف اور تصدیق کرتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ تصدیق کرتا رہا۔ آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکلا تو چہرے مصطفیٰ کی پیشانی پہ جا گرا۔ کہاں جا گرا؟ حضور کی آنکھیں کھل گئی، آقا کی آنکھیں کھلی۔ دنیا کے لوگوں حضور کا سر گود میں ہے، ابو بکر کی آنکھیں نبوت کے چہرے پہ ہیں۔ جب حضور کی آنکھیں کھلی ہوگی پہلا چہرہ کون سا نظر آیا ہوگا؟ ماشاءاللہ ابو بکر میرے یار بولنا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آ گیا۔ پھر کیا ہو گیا؟ پہلے نہیں آیا تھا؟ یا
رسول اللہ پہلے بھی آیا تھا لیکن آج وہ مار کے چلا گیا. اللہ آج وہ مار کے چلا گیا. ابو بکر دکھاؤ نا. مار کے چلا گیا. ابو بکر دکھاؤ. سبحان اللہ کہوں دیکھا اللہ لواب لگا دی. سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا لگا دی؟ کیا لگا دی؟ پیروں کو ماننے والوں، فقیروں کو ماننے والوں، ادا والوں کا عقیدت و احترام کرنے والوں، سب محترم ہیں، سب اعلیٰ ہیں، سب عزت والے ہیں، سب مقام والے ہیں، سب رتبے والے ہیں، سب اللہ کی نظر میں مقبول ہیں، سب کامیاب ہیں، سب جنتی ہیں، سب نیک ہیں، سب تقویدار ہیں، سب شبدار ہیں، سب نمازی ہیں، سب غازی ہیں، سب حاجی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب مومن ہیں. کسی کی عظمت کا انکار نہیں، کسی کے مقام کا انکار نہیں، کسی کے رتبے کا انکار نہیں، کسی کی خوبی کا انکار نہیں، کسی کی اچھائی کا انکار نہیں. اور ان کے چہرے کو دیکھ کے رب یاد آتا ہے، انکار نہیں. ارے وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہیں، انکار نہیں. ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے دلوں پہ اثر کرتے ہیں، انکار نہیں. کسی بات کا انکار نہیں. پر رب محبت کی قسم اگر وہ بھی ابو بکر کا انکار کر دے تو وہ بھی ناکام ہے. اور میں دلیل رکھتا ہوں کیوں ناکام ہے. اس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. اور اللہ کی قسم، بحیرہ ہمیشہ سے